موجودہ جمہوری طریقہ ہے اس طریقے سے قریب تر. البتہ اس طریقے میں خرابی ہے. وہ خرابی یہ ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ وی آر دی سورن، ہم ہی اقتدار اعلیٰ کے مالک ہیں، ہم ہی جس چیز کو چاہیں گے آج حلال کریں گے کل حرام کریں گے. آپ جانتے ہیں دنیا کے ملکوں میں سری لنکا کی مثال دیکھ لیجئے. وہاں پر آج سے 25-30 سال پہلے مسٹر بندر نائکے وہاں کے پرائم منسٹر تھے، تو اس سے پہلے ان کے زمانے میں قتل کی سزا ختم کر دی گئی، لیکن جب ان کو قتل کر دیا گیا تو دوبارہ انٹروڈیوس کیا گیا اس کو. تو ایک چیز، کبھی شراب کو 1920 میں شراب کو امریکہ میں حرام قرار دیا گیا، لیکن اتنی گڑبڑ ہوئی، اتنے احتجاج ہوا کہ پھر اس کو ری انٹروڈیوس کر دیا. آج کئی ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں عمل قوم لوط سوڈومی، جو اتنی گندی چیز، ان نیچرل چیز ہے، اس کو جو ہے ابھی 4-5 دن پہلے ڈوما جو رشیا کی پارلیمنٹ ہے وہاں پر کہا گیا کہ ایک بل لایا گیا، تو بل کی مخالفت کر کے صرف 68 ووٹ اس کے حق میں آئے، باقی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. کہا گیا کہ نہیں یہ بھی جائز ہے، یہ گندی چیز بھی جائز. تو اس طریقے سے ایک حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، اس کی اسلامی حکومت اجازت دیتی نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ جمہوری نظام میں عوام کی نمائندگی ہوتی ہے، لیکن کیا شورائی نظام میں عوام کی نمائندگی ہوتی ہے؟ وہاں پر تو ایک منتخب علماء کا، دانشوروں کا طبقہ بیٹھتا ہے، تو اس میں عوام کی نمائندگی تو نہیں ہوتی، ان سے ووٹ تو لیے نہیں جاتے. عوام کی نمائندگی ہوتے ہیں. دیکھیے ایک تو ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہوتی ہے اور ایک انڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے. جیسے راجیہ سبھا کے جو لوگ ہوتے ہیں ہندوستان میں 200 افراد راجیہ سبھا میں ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ عوام انہیں منتخب نہیں کرتے ہیں. ٹیچر کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے اور اسٹیٹ لیجسلیچرز کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے، یا پارلیمنٹ کے لوک سبھا کے ممبرز انہیں چنتے ہیں، کچھ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. تو انڈائریکٹ لوک سبھا میں جو لوگ 543 آدمی لوک سبھا میں چنے جاتے ہیں، کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں، لوگ ان کو چنتے ہیں. تو اس طریقے سے کہیں ڈائریکٹ، کہیں لیس ڈائریکٹ، کہیں انڈائریکٹ، مختلف طرح کی ڈیموکریسیز ہو سکتی ہیں. لیکن جو بھی ہوں گے لوگ پارلیمنٹ میں یا شورا میں، وہ عوام کے نمائندے ہوں گے اور عوام ہی ان کو چنیں گے. اچھا، جب دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ جو جمہوری نظام اس وقت رائج ہے اس کی بنیادی روح یہ ہے کہ اس میں اکثریت کی بات مانی جاتی ہے، اور جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اکثریت کوئی فیصلہ کرے تو وہ صحیح فیصلہ ہی کرے. یہ بات صحیح ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 5 آدمی ہیں، 3 آدمی غلط ہیں، کوئی غلط فیصلہ کر رہے ہیں، سچ پہ جو لوگ ہیں وہ صرف 2 ہی ہیں، لیکن صرف اس لیے 3 آدمی کی بات مان لی جاتی ہے کہ وہ لوگ اکثریت میں. کیا ایسا اسلامی نظام حکومت میں بھی ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ اکثریت غلطی پر بھی ہو سکتی ہے اور ہو بھی جاتی ہے. تو اس کے لیے جو اللہ کے دیے ہوئے بنیادی اصول ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جو ہمیشہ کے لیے متعین کر دیے گئے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، چاہے پوری دنیا کی اکثریت ایک طرف کیوں نہ ہو جائے. البتہ ایک چیز ہوتی ہے، انسان کو اللہ نے علم دیا ہے، انسان انٹرپریٹ کرتا ہے، تعبیر کرتا ہے. تعبیر کیسے ہوگی؟ اکثریت کی بنیاد پر ہی ہوگی. تو اس طریقے سے بہرحال عوام کو بہت زیادہ اہمیت حاصل رہتی ہے، لیکن عوام کوئی بنیادی تبدیلی نہیں لا سکتے. ہندوستان میں بھی ایسا ہے. دیکھیے مثلا ہندوستان کے دستور کے کچھ بیسک فیچرز ہیں، کچھ بنیادی چیزیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس میں حکومت بھی اب تبدیلی نہیں کر سکتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس میں تبدیلی نہیں کر سکتی ہے. اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول متعین کر دیے ہیں، ان اصولوں میں تم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، گڑبڑ نہیں کر سکتے. البتہ ان اصولوں کو سماج پہ کیسے اپلائی کیا جائے یا حالات کے لحاظ سے ان میں کس طرح تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے یا ان کے انٹرپریٹیشن تعمیر میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، یہ انسانوں کا اور انسانوں کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کا، جسے آپ شورا کہیے یا پارلیمنٹ کہیے، ان کا حق ہے. تو اس طریقے سے جو موجودہ جمہوری نظام ہے وہ اسلام کے طریقے حکومت سے قریب تر. ایک دوسرا سوال ہے جسے بھیجا ہے جناب سلیم انور صاحب نے بستی سے. اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا شراب کی حرمت واضح طور پر قرآن میں بیان کی گئی ہے، اور اسلام نے اگر شراب کو حرام قرار دیا ہے تو کیوں؟ جی ہاں، قرآن مجید میں صاف طریقے سے بات بتائی گئی ہے. شراب، جوا، یہ فالگیری کے پانسے، یہ سب کے سب رجسم من عمل الشیطان، یہ شیطان کے پیدا کیے ہوئے غلط چیزوں میں سے ہیں. اس طریقے سے صاف صاف شراب کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، کسی کو اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص کوئی شبہ پیدا کرتا ہے تو یہ اس کے دماغ کی خرابی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات بھی صاف بتاتے ہیں کہ شراب حرام. جیسے آپ نے بتایا، شراب کا پینا، شراب کا پلانا، شراب کا کشید کرنا،
شراب کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا، ڈھو کے لے جانا، یہاں تک کہ اس کے لیے کوئی مکان کرائے پر دینا، یہ بھی حرام۔ یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان چوری کرتا ہے تو اس وقت مسلمان نہیں ہوتا ہے، اس کا اسلام اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، اس کا اسلام اس سے نکل جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص اگر مسلمان ہو کر بھی شراب پیتا ہے تو جس وقت وہ یہ عمل کرتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، اس کا ایمان، اس کا اسلام اس سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ شراب حرام۔ اب شراب کیوں حرام کی گئی؟ فطری بات، کہا جاتا ہے کہ آدمی پہلے شراب پیتا ہے، پھر اس کے بعد شراب پیتی ہے، پھر اس کے بعد شراب انسان کو پی جاتی ہے۔ شراب نے دنیا کی تہذیبوں کو، دنیا کی قوموں کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ روس کا ابھی جو زوال ہوا 12-13 سال پہلے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہاں کی جو مشہور قابل فخر شراب کے طور پر پیش کی جاتی اوڈکا، اس کا بہت زیادہ استعمال تھا۔ اس سے صحت خراب ہوئی، اس سے ایکسیڈنٹ زیادہ ہوئے، اس سے بیویوں کی پٹائیاں ہوئیں، اس کی وجہ سے اکنامی برباد ہوئی، اس کی وجہ سے مزدوروں نے کام نہیں کیا، اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوئے، اور یہاں تک کہ روس جو اتنا بڑا USSR یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک اتنا طاقتور ملک تھا، یعنی امریکہ سے بھی زیادہ کچھ معاملات میں طاقتور تھا، اس کے زوال میں ایک وجہ شراب کی بھی رہی، اور بھی شراب کی وجہ سے جو خرابیاں ہیں، صحت خراب ہوتی ہے۔ اور اسلام دراصل کہتا یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت، تمہاری جسمانی قوتوں سے بھی زیادہ بڑی نعمت تمہارا دماغ ہے، تمہاری عقل ہے، اور یہ عقل اس کو تم کبھی کسی غلط کام میں استعمال مت کرو، بے ہوش مت ہو، خودی کے ساتھ رہو، خودداری کے ساتھ رہو، ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے اوپر مدہوشی طاری نہیں ہونی چاہیے۔ آلویز یو شوڈ بی کانشیس اباؤٹ یور سیلف، اپنے سیلف کے بارے میں، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں۔ چنانچہ شراب پی کر آدمی ہر طرح کی برائیاں کرتا ہے، جانور سے بھی زیادہ گر جاتا ہے، ماں بہن تک کی تمیز نہیں کرتا ہے، بچوں تک کو قتل کر دیتا ہے، ایکسیڈنٹس کر دیتا ہے، غلط باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، ہر طرح کے کام کرتا ہے۔ تو اس طرح کی چیز کو تو شراب کو تو حرام ہونا ہی چاہیے۔ ہر عقل مند آدمی، ہر شریف انسان یہ کہے گا کہ بھئی یہ نہایت بدترین چیز ہے، اور ہندی میں ہم کہتے ہیں پاپ جننی، یعنی پاپوں کو جنم دینے والی، اور اردو میں کہتے ہیں ام الخبائث، ساری خبیث بدترین قسم کی چیزوں کی ماں ہے۔ تو اسی لیے اس کو تو حرام ہونا ہی چاہیے۔ ہر آدمی یہ کہے گا جو بھی فطرت سلیم پر ہے کہ بھئی شراب حرام۔ ایک دوسرا سوال ہے جسے بھیجا ہے جناب صفیہ کمال صاحبہ نے الہ آباد سے۔ جی وہ پوچھتی ہیں کہ تمباکو نوشی ہمارے معاشرے کی عام برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے، جی کیا یہ جائز ہے؟ اسلام کی روشنی میں اس کا کیا حکم؟ اچھا، صفیہ صاحبہ کا سوال دلچسپ، حالانکہ خاتون ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں خواتین تمباکو کا استعمال نہیں کرتی ہیں۔ بھائی دیکھیے، تمباکو کے بارے میں اس سے نشہ نہیں آتا ہے، اسی لیے اسے آپ صریحاً حرام نہیں کہہ سکتے۔ البتہ کچھ علماء، خاص کر دور جدید کے عرب علماء میں سے کچھ، ان کا خیال ہے کہ یہ تقریباً حرام ہی ہے۔ صریحاً حرام نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گویا خودکشی کرنا ہے، یعنی ہم قسطوں میں خودکشی کرتے ہیں تمباکو کے ذریعے، لیکن اس کا سب پہ اتفاق ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی اتنا برا ہے کہ قریب حرام تک پہنچ گیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں کینسر جو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اس کی ایک وجہ تمباکو نوشی بھی۔ ہندوستان میں تو سگریٹ سب لکھتے ہیں سگریٹ اسموکنگ از ڈینجرس فار ہیلتھ، لیکن اگر آپ امریکہ اور یورپ کے ممالک میں جائیں تو وہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ ہر اشتہار کے ساتھ، ہر پیک پہ لکھا رہے کہ اسموکنگ میں کاز کینسر ٹو یو، تمباکو نوشی سے، سگریٹ پینے سے آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اتنی خراب چیز، لوگوں کی ہیلتھ برباد ہو رہی ہے۔ اور ایک اور بات میں یہ بتاؤں کہ کچھ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، سرمایہ دار کمپنیاں، جو اس کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہیں، اور امریکہ میں تو عدالتوں نے بلینس آف ڈالرز کے ان کو جرمانے لگائے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو بڑی ڈینجرس بات۔ ایک اور بات میں بتاؤں، آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بتاؤں فگرز، یہ یونیسکو کے دیے ہوئے فگرز ہیں کہ دنیا میں گولف پر تقریباً $45 بلین استعمال ہوتے ہیں اینولی، شراب پر تقریباً $80 بلین استعمال ہوتے ہیں، بیئر جو ہلکی پھلکی شراب ہوتی ہے بہت زیادہ لوگ پیتے ہیں، $160 بلین اس پہ استعمال ہوتے ہیں، خرچ کیے جاتے ہیں، اور سگریٹ پر $400 بلین دنیا بھر میں برباد کیے جاتے ہیں۔
1 بلین کے معنی ہوتے ہیں 4,500 کروڑ روپے، یعنی 400 بلین ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت کا جو بجٹ بنتا ہے سینٹرل گورنمنٹ کا، اس کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ. تو اس طریقے سے تمباکو نہایت نقصان دہ ہے. خواتین کے لیے تو اور زیادہ نقصان دہ ہے. خواتین کے حمل پر، ان کی صحت پر تمام چیزوں کا اثر پڑتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بہت خواتین بہت کم اس کا استعمال کرتی ہیں. تو اس سے پھر جو پیسہ اور اچھی چیزوں پہ خرچ ہونا چاہیے وہ یہاں پہ برباد ہو رہا ہے. میں یہ بھی آپ کو یاد دلاؤں کہ دنیا بھر میں جو اینوئل ایکسپینڈیچر ہے چائلڈ کیئر، ہیلتھ اور پرائمری ایجوکیشن اور سینیٹیشن اور پانی پر صرف 30 بلین ڈالر. تو یہ کتنی بڑی بیوقوفی اور حماقت ہے کہ ہم چائلڈ کیئر، سینیٹیشن اور پرائمری ایجوکیشن پر دنیا بھر میں صرف 30 بلین ڈالر خرچ کرتے ہیں اور سگریٹ پہ 400 بلین ڈالر جو ہے برباد کر رہے ہیں. تو انتہائی نقصان دہ چیز ہے. اسی لیے میں یاد کروں گا کہ کسی شریف انسان کو سگریٹ نہیں پینا چاہیے، خاص طور سے بچنا چاہیے. خاص طور سے مسلمانوں کے لیے جی جہاں پہ طہارت، نظافت، صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام ہے، جہاں پر صحیح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر ہماری امت پہ یہ اگر گرا نہ گزرتا تو میں کہتا کہ ہر نماز میں مسواک کرنا فرض میں قرار دیتا اس کو، جی. اور یہ فرض قرار دی جاتی. لیکن جہاں پر صفائی ستھرائی کا اتنا لحاظ کیا گیا ہے، وہاں پر تمباکو، یہاں پر پان کا کھانا خاص طور سے اس قوم کے ساتھ جوڑا گیا ہے. بہت سارے ثقافتی پروگرامز ہوتے ہیں تو اس میں ایک مسلم کو اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ کرتا پاجامہ، ٹوپی اور ساتھ ساتھ پان کھائے ہوئے، گویا کہ ان کی ثقافت کا، ان کے معمولات زندگی کا یہ حصہ مان لیا گیا ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ یہ سب نامعقولیتیں ہیں، حماقتیں، غیر اسلامی چیزیں ہیں. ان سب کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پیاز اور لہسن تم نے کچا کھایا ہو تو مسجد مت جاؤ اس وقت، بدبو، اور تمباکو سے بدبو پیدا ہوتی ہے، صحت برباد ہو رہی ہے. گویا یہ خودکشی ہے جو ہم قسطوں میں کرتے ہیں، انسٹالمنٹس میں سوسائڈ کر رہے ہیں ہم. لہذا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہمیں ایک ٹوبیکو فری سوسائٹی بنانا چاہیے پورے ہندوستان میں، چاہے مسلم ہوں غیر مسلم ہوں، سارے انسانوں، سب کا یہ مسئلہ ہے. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سرمایہ داروں کی چال ہے اور ایسے ہی اپنے ساتھیوں کو دیکھ دیکھ کر آدمی جو ہے سگریٹ نوشی کا شکار ہو جاتا ہے اور زندگی کی اہم چیزوں پہ پیسہ خرچ نہیں کر پاتا ہے، صحت برباد ہوتی ہے، ریزسٹنس کا پاور گھٹ جاتا ہے. لہذا یہ مکروہ تحریمی ہے. ہم اسے حرام تو صاف صاف نہیں کہہ سکتے، لیکن مکروہ تحریمی بھی بہت بری چیز ہوتی ہے، حرام کے قریب پہنچی ہوئی چیز. تو اس سے ہم کو لازماً پرہیز کرنا چاہیے. اور عجیب بات ہے کہ اس میں صرف عوام ہی اس میں نہیں ہے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جن کے پاس ثقافت اور تہذیب نہیں ہے، بلکہ اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. اور پان کھانا ان کے نزدیک گویا کہ ایک معمول ہے اور اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہمارے ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں تو اس کو جز بنا کر پیش کیا جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں. اور یہ بظاہر ایک چھوٹا ایشو ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اس کے جو مضر اثرات ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا پورے معاشرے پہ پڑتے ہیں. جی. اور آپ نے جیسا کہ بتایا کہ پوری دنیا میں ان غلط اور مضر چیزوں پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. اگر ان کا مثبت استعمال ہوتا تو پوری دنیا میں شاید الٹریسی کچھ کم ہوتی، غربت اور فقر اور فاقہ کچھ کم ہوتا، اور جو ہے وہ فقراء اور مساکین اور وہ ممالک جہاں پر لوگ جو ہے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، جہاں پر غربت کی وجہ سے لوگ جو ہے خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں، شاید جو ہے وہاں پر ایک توازن قائم ہوتا. صحیح. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا دینی سوال و جواب کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس پروگرام میں حصہ لینا تو اپنے خطوط ہم تک ضرور بھیجیں. ہاں، ایک بات کا ضرور لحاظ رکھیں کہ اپنے خطوط میں ایڈریسز لکھنا نہ بھولیں، اس لیے کہ کبھی کبھی آپ کے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جوابات فوری طور پہ دینا ہم ضروری محسوس کرتے ہیں. خطوط کے لیے ہمارا پتہ ہے دینی سوال جواب ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512. ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in. اور کل اسی وقت انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے نسیم اختر کو اجازت دیں. خدا حافظ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی، پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر.
हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमा ता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान इस्लाम, कुरैश के बड़े बड़े सरदारों का और जो लोग अपने आप को सिविलाइज्ड कहते थे, तरक्की याफ्ता, तहजीब याफ्ता, उन लोगों का यतीम बच्चों के साथ क्या सलूक था। एक मामला तो ये सोचिए, और दूसरी चीज ये सोचिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर कितना अच्छा था, आपके अखलाक कितने बुलंद थे, और आपके अखलाक का अबू जहल जैसे बदतरीन दुश्मन पर क्या रौब था। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत ज़ुहा सूरह नंबर 93 आयत नंबर 9 के अंदर इस बात का हुक्म दिया है, फ़अम्मल यतीम फला तक़हर। तो यतीमों के साथ तू बुरा बर्ताव न कर, हुक्म दिया, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल करके दिखाया। उसके बाद जो तीसरी आयत है, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। यह काफिरों की तीसरी खुसूसियत है, उनकी तीसरी आदत का जिक्र हो रहा है। यानी ये लोग इतने घटिया किरदार के, इतने घटिया कैरेक्टर के लोग हैं, इंसानियत के ऐसे दुश्मन लोग हैं, यानी खुद तो मिस्कीन को खाना क्या खिलाएंगे, अगर दूसरा खिलाना चाहे तो वो लोग कह सुनकर राजी भी नहीं करते कि दूसरा किसी मिस्कीन को खाना खिला दे, खुद भी नहीं खिलाते, और दूसरे को इस बात पर राजी भी नहीं करते कि कोई दूसरा किसी मिस्कीन की मदद कर दे, किसी मिस्कीन का ताउन कर दे, उसको सपोर्ट करे। इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुद्दस्सिर सूरह नंबर 74 आयत नंबर 42 और 43 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह वाक़या जिक्र किया है कि जन्नती लोग जहन्नमी लोगों से पूछेंगे कि क्या बात है, किस चीज ने तुमको जहन्नम में डाला। तो वो क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, कि हम नमाजी नहीं थे और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। तो अब आप सोचिए कितनी घटिया चीज है कि एक आदमी मिस्कीन के साथ ताउन न करे, उसकी मदद न करे, और उसको एक वक्त का खाना न खिलाए। ये कितना बदकिरदार आदमी है, जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने बुराई बयान की है। जहां जहन्नमी लोगों की बहुत सारी बातें हैं जो उनको जहन्नम में ले जाएंगी, उन बातों में से एक बात यह भी है जो उनकी जबानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बात को कुरान में नकल किया है, वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, इसलिए आज जहन्नम में पड़े हुए हैं। इन 3 आयतों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो आखिरी 4 आयतें हैं जो मदनी हैं, इनमें मुनाफिकीन का जिक्र किया है। फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो तबाही हो उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं। इमाम इब्न कसीर ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो बद्दुआ दी है, वैल जहन्नम में एक जगह का भी नाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का ठिकाना जो अपनी नमाजों में गफलत करते हैं, गफलत बरतते हैं, सुस्ती करते हैं, उन लोगों का ठिकाना
جہنم کی وادی بتایا ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے، تو اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ صرف منافقین مراد نہیں ہے۔ اس دھمکی کے اندر اور اس عذاب کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہو سکتے ہیں جو نماز کو اپنے وقت پر نہیں پڑھتے، جو نماز میں تاخیر کرتے ہیں، ٹال مٹول کر پڑھتے ہیں۔ ساہون کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہیں، آگے ذکر کرتے ہیں امام ابن کثیر کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، وہ لوگ بھی داخل ہیں جو ہمیشہ آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی داخل ہیں جو نماز میں غور و فکر نہیں کرتے، وہ لوگ بھی داخل ہیں جو نماز میں خشوع اور خضوع نہیں کرتے۔ یہ سارے افراد اس لفظ ساہون کے اندر داخل ہیں جو منافقین کی ایک صفت بتائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کا ذکر سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 143 کے اندر فرمایا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کہ ان منافقین کا حال یہ ہے کہ جب ان کو نماز کے لیے کھڑے ہونے کو کہا جاتا ہے، کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ نہ چاہتے ہوئے، ڈر سے کہ لوگ ہم کو منافق کہیں گے، اس لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ لوگ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اسی چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سمجھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1412 کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کا حال یہ ہے کہ وہ سورج کے غروب ہونے کا اور ڈوبنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اب جب سورج ڈوبا چاہتا ہے تو فوراً اس نے 2-4 ٹھونگے مار لی، مرغے کی طرح یا چڑیے کی طرح یا کوے کی طرح مار لی اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ نہ نماز کے ارکان صحیح سے ادا کرتا ہے، نہ رکوع سجدے صحیح سے ادا کرتا ہے۔ یہ منافقین کی نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ روایت فرمائی کہ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ یعنی یہ شخص مکروہ وقت میں کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اول وقت یعنی پہلے وقت میں نماز پڑھیں۔ جب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت ہمیں نماز شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ تاخیر کرنے کی صورت میں خدا نخواستہ ہم اس وعید کے اندر آ سکتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز کی خصوصیت بتائی ہے۔ اس کے بعد جو 6 آیت ہے، الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان کے اندر اخلاص نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر لوگ موجود ہوئے تو نماز پڑھ لی، اگر لوگ موجود نہیں ہوئے تو نماز کو ہضم کر گئے، نماز کو کھا گئے۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں اور بالکل لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یا ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، علامہ اقبال نے اللہ کی طرف سے ایک بات کہی ہے، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کو اور آپ کو، انہوں نے اس کو شعر میں ادا کیا ہے شکوہ کے اندر کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کہ مسلمانوں تم پر صبح جگنا کس قدر دشوار ہوتا ہے اور بھاری ہوتی ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ یعنی اللہ سے ہم کو پیار نہیں، ہم کو نیند سے محبت ہو گئی، نیند سے پیار ہو گیا۔ اس کے بعد جو آخری آیت ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ لوگ معمولی استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ معون اس چیز کو بولتے ہیں، تفسیر قرطبی کے اندر اس کی بہت سارے اقوال اس سلسلے میں ذکر کیے گئے ہیں کہ معون کا مطلب ہے، ایک تو مطلب ہے زکوٰۃ، معن تھوڑی چیز کو کہتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی اصل مال میں سے ایک تھوڑی چیز ہے، 2.5%، 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالنا ہے، معمولی چیز ہے۔ تو معون کا ایک مطلب ہے زکوٰۃ، اور دوسرا معون کا مطلب ہے معمولی استعمال کی چیزیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں، جیسے نمک، جیسے پانی، جیسے سوئی، جیسے ماچس، اور اس کے علاوہ بھی جیسے پھاوڑا، جیسے کلہاڑی، جیسے پتیلی، یہ ساری چیزیں علماء کرام نے مراد لی ہیں، اور یہ منافقین کی خصوصیت بتائی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آدمی ایک دوسرے کو دے ہی دیتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو دے ہی دیتا ہے مانگنے پر،
لیکن یہ لوگ اتنے گھٹیا کردار کے لوگ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں دیتے تاکہ وہ آدمی وہ چیز استعمال کر کے اس کی چیز اس کو جوں کی توں واپس کر دے. یہ لوگ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیز نہیں دے سکتے لوگوں کو مانگنے پر، پڑوسیوں کو مانگنے پر نہیں دیتے، تو یہ لوگ زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں گے؟ کیونکہ نمک کے مقابلے میں، پانی کے مقابلے میں، ماچس کے مقابلے میں، پھاوڑا اور پتیلی کے مقابلے میں زکوٰۃ تو ان کے لیے بڑی چیز ہو گئی. تو یہ منافقین کی خصلت ہے. اسی لیے امام قرطبی نے ایک واقعہ چھوٹا سا مختصر ذکر کیا ہے، ایک بات ذکر کی ہے اکرمہ کے بارے میں، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کچھ نہ دے تو کیا وہ بھی ویل کا مستحق ہوگا جو جہنم کی ایک وادی کا نام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ جو شخص تین چیزوں کا مرتکب ہو، تین چیزوں کا اختیار کرنے والا ہو، وہ ویل نامی جہنم کی جگہ میں ہوگا. نمبر 1 نماز چھوڑتا ہو، نمبر 2 ریاکاری کرتا ہو، دکھاوا کرتا ہو، نمبر 3 مال میں بخل کرتا ہو، کنجوسی کرتا ہو. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں خصلتوں کے مستحق منافقین تھے. وہ نماز بھی دکھاوے کے طور پر پڑھتے تھے، نماز چھوڑتے بھی تھے، اس میں سستی بھی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ تیسری چیز وہ اپنے مال میں بخل بھی کرتے تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس برائی کو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 54 کے اندر بیان کیا ہے، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ یہ منافق لوگ نہ چاہتے ہوئے بادل ناخواستہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، دل نہیں چاہتا ان کا کہ خرچ کریں. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منافقین کی صفت بیان کی ہے، جو منافقین کی عادتیں بیان کی ہیں اخیر کی 4 آیتوں کے اندر، اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان کے اندر کوئی ایک عادت ہوگی تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ منافق کی ایک عادت میں شامل ہوگا. کسی کے اندر اگر 2 خصلت ہوگی تو وہ منافق کے ساتھ 2 خصلتوں میں شریک ہوگا. اس لیے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اچھے کردار والا بنائے، گھٹیا کردار سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس صورت سے متعلق کسی بھائی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا کہ آپ نے کہا کہ نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے، تو ہمارے یہاں پر 2 گروپ ایسے ہیں، جیسے کہ ایک شوافے وہ نماز کو 4 بجے پڑھتے ہیں اور احناف نماز کو 5 بجے پڑھتے ہیں، تو پھر اس میں اول وقت کیا ہوگا؟ بھائی صاحب نے ابھی کو اپنے اپنے اول وقت پہ پڑھ رہے ہیں. بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اول وقت یہاں 2 گروپ ہے. ایک گروپ کے نزدیک اول وقت یہ ہے کہ وہ 4 بجے پڑھتے ہیں مثال کے طور پر عصر کی نماز، اور دوسرا گروپ، ہر گروپ یہ سمجھتا ہے کہ میں اول وقت پہ پڑھتا ہوں. تو قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتائیے سب سے اچھی چیز اور پسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. تو جب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو یہ اول وقت ہوا. جب نماز کا وقت جو ہی شروع ہوا، جیسے 4 بجے شروع ہوا تو اول وقت ہے. اور اس کے بعد اگر ایک آدمی وقت پر پڑھتا ہے، وقت کے اندر ہی پڑھتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے افضل چیز کو چھوڑ دیا اور اول وقت پر نہیں پڑھا. مطلب یہ نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اول وقت جو فضیلت ہے وہ فضیلت اس سے چھوٹ گئی. اول وقت کی جو فضیلت ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے ہم کو قرآن و حدیث کے ذریعے، اس فضیلت کو وہ شخص چھوڑنے والا ہوا. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس شخص کی نماز کس حد تک قبول ہوگی، اس کا علم اللہ کو ہے. لیکن بہرحال یہ بات تو بالکل 2 چارج کی طرح ثابت ہے کہ وہ شخص ایک بہت بڑی فضیلت کو چھوڑنے والا ہوا جو نماز کو اس کے اول وقت میں نہ پڑھتا ہو. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. نماز کا اول وقت پہ پڑھنا کہا گیا ہے، تو عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنے کو کہا گیا ہے تو عشاء کی نماز میں تاخیر کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا کوئی عمل
اسی وقت قابل قبول ہو سکتا ہے جب وہ عمل قرآن اور حدیث کے